والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: الكفر ملة واحدة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج 23 مارچ ہے اور اسی مناسبت سے آج کا جو اجتماع ہے اس کا عنوان یوم پاکستان اور خدمات علماء کرام رکھا گیا ہے. 23 مارچ کے دن اس جلسے کا انعقاد دینی طبقے کی طرف سے اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ وطن سے محبت کا جذبہ علماء کرام کے اندر عوام سے کچھ کم نہیں ہوتا بلکہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اپنے ملک اور قوم سے محبت کرنے کے جو علامتیں اور نتائج دنیا نے مقرر کی ہیں، اگر ہم غور کریں تو وہ سب سے زیادہ علماء کے اندر پائی جاتی ہیں، دینی مدرسے کے طبقے کے اندر پائی جاتی ہیں. مثلا جس ملک سے آپ کا تعلق ہے، سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس ملک کا لباس پہننے میں فخر محسوس کرتے ہیں. آج جس لیڈ کلاس میں پاکستان میں ہونے کے اوپر فخر ہے، اگر آپ حیثیت طبقہ غور کریں تو یہ مدرسے کے طلباء اور اساتذہ اور علماء کرام وہ طبقہ ہے جو 100% قومی لباس پہنتا ہے. کوئی طبقہ اس وقت پاکستان میں ایسا نہیں، اس کا 100% لباس قومی ہے. پھر وہ لوگ جن کو اپنے ملک سے محبت ہونے کا دعویٰ ہے، جو اپنی لیڈ کلاس میں پہنچتے ہیں، تو ان کی اردو کمزور ہوتی ہے، انگریزی بھی ایسی ہوتی ہے. ان سے 2 جملے اردو میں بغیر انگریزی کا حق ملا ہے بولنا مشکل ہے. کسی ملک کے ہوں اور اس ملک کی زبان آپ کو صحیح نہ آتی ہو، یہ کیسی حکم ہوتی ہے؟ جبکہ یہ علماء ہی ہیں کہ جتنی اردو بحیثیت طبقہ اس مدرسے سے تعلق رکھنے والے علماء اور طلباء کو آتی ہے، دنیا میں کسی کو نہیں. کوئی ایسا ملک نہیں کہ یہ طبقہ وہ ہے کہ جس نے اپنے ملک کی زبان کی بھی حفاظت کی ہے اور اپنے ملک کے کلچر کی بھی حفاظت کی. لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر یہ الزام کہ یہ ملک سے محبت کرنے والے نہیں. بھلا پوچھو صحیح دنیا والوں سے کہ ملک سے محبت کرنے کی علامتیں ہوتی کیا ہے؟ ملک سے محبت کرنے کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ اگر آپ پاکستانی فوجی کو کہیں کہ دیکھو یہ جو فوج کا لباس ہے نا، یہ کیوں پہنا ہے؟ تاکہ چست رہے، دوڑنے میں آسانی ہو. تو یہی مقصد ہے نا، یہ جو کلر ہے یہ تو مقصد نہیں ہے. لہٰذا جو انڈین فوج کا کلر ہے میں وہی پہن لیتا ہوں اور وہ اتنا ہی چست بنا لیتا ہوں، اور جو چست لباس پہننے کے جو مقصد ہے وہ سارے حاصل ہو جائیں گے. آپ مجھے اجازت دے دیں تو کوئی اجازت دے گا؟ نوکری سے نکال دیں کہ یہ نہیں برداشت ہے، یہ برداشت نہیں ہے. آپ کو یہ لباس پہننا ہے اور وہی رنگ استعمال کرنا ہے جو ہمارے ملک کا ہے، قوم کا ہے. آج ایک طبقہ ہے جو اس لباس پہننے کو عیب سمجھتا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس ملک سے محبت ہے، اور وہ طبقہ جو اس لباس کو عیب سمجھتا ہے اور ملک کے لباس کو مستقل اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے، اس کی حکم وطنی کے اوپر شکوک و شبہات ہے. تو یہ طرح یہ تقسیم ناانصاف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 23 مارچ کا دن ہے، آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسے اعتبار سے مشہور ہے کہ آج سے تقریباً 70 سال پہلے 1940 کو لاہور کا جہاں مینار پاکستان بنا ہوا ہے، منٹو پارک کہہ رہا تھا اس وقت. یہاں ایک جلسہ ہوا تھا 3 دن، 22، 23 اور 24 مارچ، اور اس میں ایک قرارداد پیش کی گئی تھی. اس قرارداد کے الفاظ یہ تھے کہ مسلمانوں کی
اس میں پاکستان کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، ایک الگ ریاست کا خواب پیش کیا گیا تھا اور قرارداد پیش کی گئی، بعد میں دہلی میں ایک کانفرنس ہوئی، اس میں پاکستان کا لفظ استعمال ہوا۔ تو اس مناسبت سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یوم پاکستان ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ 23 مارچ کی اہمیت ہماری زندگی میں اور بھی بہت سی وجوہ سے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال مرحوم جو شاعر مشرق ہے، انہوں نے پاکستان کا تصور سب سے پہلے پیش کیا۔ یہ بات حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ علامہ مرحوم نے تصور پاکستان پیش کیا تھا 1930 میں، اور اس سے 2 سال پہلے 28 جون 1928 کو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ تو یہ ملک جس تصور پہ کھڑا ہے، اس تصور کی بنیاد سب سے پہلے علماء کرام نے، اور یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ علماء میں تھوڑا سا اختلاف بھی تھا کہ پاکستان بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے۔ دونوں رائے مسلمانوں کی وجہ سے، حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے تعلق رکھنے والے بعض علماء کا خیال یہ تھا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے۔ ان کی ذہن میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جب انگریز آیا تھا تو پورے ہندوستان پہ ہم تھے، جب جا رہا ہے تو پورا انڈیا ہمارا ہی ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا گھر ہم سے کوئی لے لے تو جاتے ہوئے ایک کمرہ دے دے باقی کسی اور کو دے دے، تو ہمیں پورا انڈیا ملنا چاہیے۔ دوسرا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جب پاکستان بنے گا تو اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں ملک بنا دیا جائے، اور جہاں اقلیت میں ہے وہ ہندوستان میں رہ جائے۔ تو ان اقلیتی مسلمانوں کا کیا ہوگا، ان کے اوپر کتنا ظلم ہوگا، اور آج وہ منظر سارے سامنے ہے۔ اور تیسری بات ان کے ذہن میں یہ تھی کہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی طاقت تقسیم ہو جائے۔ آج مسلمانوں کی طاقت 3 حصوں میں تقسیم ہوئی، پاکستان الگ ہو گیا، بنگلہ دیش الگ ہو گیا، اور اتنے ہی مسلمان جتنے پاکستان میں ہیں اتنے ہی وہاں رہتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پھر ایسا وقت آئے گا کہ یہ مسلمان کسی بھی طرح ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے، چنانچہ اگر آج ہم دنیا کے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہیں تو اس کی کوئی صورت نہیں۔ اب کسی بھی ملک کے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہیں تو راستہ ہے، وہاں پہ راستہ۔ اور انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ آپ کو کہا ہے کہ پاکستان بنے گا تو ہم اسلامی نظام کو نافذ کریں گے، ان سے ہمیں کوئی توقعات زیادہ وابستہ نہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو زمینی حقائق ہے، ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسری طرف جب علماء کرام کی رائے یہ تھی کہ پاکستان بننا چاہیے، اور اس کا تصور سب سے پہلے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، تو ان کے ہم خیال علماء کی رائے یہ تھی کہ بات تو صحیح ہے کہ ہمیں پورا انڈیا ملنا چاہیے، لیکن زمینی حقیقت کچھ اس طرح مختلف ہے کہ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریز نے مسلمانوں کو مسلسل پیچھے دھکیلا ہے اور ہندوؤں کو آگے کیا، اور یہ جو نیا نظام دنیا میں آیا ہے، دنیا میں انقلاب آیا ہے 19ویں صدی کے درمیان میں، انقلاب فرانس سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور وہ انقلاب یہ ہے کہ دنیا میں حکومت کرنے کا طریقہ کار بدل گیا۔ پہلے دنیا میں بادشاہی نظام چلتا تھا، چنانچہ مسلمانوں نے جو انڈیا میں حکومت کی ہے وہ بادشاہی نظام کے تحت کی ہے۔ کبھی بھی ہندوستان میں مسلمان اکثریت میں نہیں تھے، 1000 سال تک ہندوستان نے حکومت کی، لیکن اس پورے عرصے میں مسلمان اکثریت میں نہیں تھے، اقلیت میں تھے۔ لیکن کامیاب اس لیے رہے کہ اس زمانے میں ووٹ نہیں ہوتے تھے، جمہوریت نہیں تھی۔ اگر اس زمانے میں بھی جمہوریت ہوتی تو مسلمان کبھی 1000 سال تک ہندوستان میں حکومت نہ کر سکتے۔ بادشاہی نظام تھا، مسلمانوں نے جگہ پتہ کیا اور حکومت کر دیا۔ لیکن جب انگریز ہندوستان سے جا رہا تھا تو پوری دنیا میں ایک انقلاب آ چکا تھا، اور پوری دنیا میں نظام بادشاہ سے منتقل ہو کر جمہوریت کی طرف پلٹ رہا تھا۔ تو ہندوستان کو تقسیم کرنے کا فیصلہ بھی جمہوریت کی بنیاد پر ہوا کہ ووٹ کراتے ہیں، جس علاقے کے لوگ پاکستان کو بنانا چاہیں گے وہ پاکستان میں چلا جائے گا، جو ہندوستان میں جانا چاہیں گے وہ ہندوستان میں جائے گا۔ تو جن علماء کرام کی رائے پاکستان بنانے کے حق میں تھی، ان کا فرمانا یہ تھا کہ دنیا کا نظام اب بدل چکا ہے،
ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت ہوگی اور جو حکومت آئے گی وہ ہندو ہوگی، اور مسلمان اگر کوششیں کر کے ہندوؤں کے ساتھ مل کر انگریزوں کو نکالنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو پھر ہندوؤں کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ ایک کافر کی غلامی سے نکلے تو دوسرے کافر کی غلامی میں چلے گئے، تو ہمیں اس کوشش کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ اور شریعت کے ایک اصول بھی ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ اتحاد کرنے کی اجازت ہے، غیر مسلموں کے ساتھ مل کر اجتماعی کام کرنے کی گنجائش ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں میثاق مدینہ کیا، یہودیوں کے ساتھ کیا، لیکن اس کی ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ مسلمان یا تو برتری میں ہوں یا کم از کم برابر کا اسٹیٹس ہو۔ مسلمانوں کا مرتبہ کافروں سے غالب ہو اور کافر مغلوب ہو کہ آپ ایسا سمجھ لیں، یا کم از کم دونوں کا مرتبہ برابر ہو، تو پھر آپ کافروں کے ساتھ مل کر ان اجتماعی مسائل کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں جن کا تعلق دین اور شریعت سے نہیں بلکہ مفاد عامہ سے۔ اب اگر ہم کانگریس کے ساتھ مل کر انگریزوں کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک ملک بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہندو اوپر ہے، مسلمان نیچے ہے۔ مسلمان برتری میں نہیں بلکہ کم تری میں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ہم مغلوب ہو کر ایک کافر کے ساتھ اتحاد کر رہے ہوں گے، اس کی شریعت اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنا ایک ایسا وطن چاہیے، ایک ایسا علاقہ چاہیے جس علاقے میں مسلمان اکثریت میں ہوں اور ان کے پاس اتنی طاقت ہو کہ اگر وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں اور نظام نافذ کرنا چاہیں تو کر سکیں، اور جس ملک کے اندر مسلمانوں کی یہ پوزیشن ہو جائے کہ اگر وہ شریعت نافذ کرنا چاہیں تو کر سکیں، اس کو شریعت میں کہتے ہیں دار الاسلام۔ عملی زندگی میں براہ راست نافذ نہ بھی ہو لیکن نافذ کرنے کی طاقت موجود ہو تو وہ اسلامی ملک بن جائے۔ آج الحمدللہ پاکستان میں یہ بات موجود ہے۔ آج پاکستان کے اندر مسلمان اتنی آزادی سے اپنے دین پر عمل کرنے کی پوزیشن میں ہے، ہندوستان میں اس کا آدھا بھی نہیں، ہندوستان میں اس کا آدھا بھی نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب پاکستان بننے جا رہا تھا تو اس وقت علماء کرام کی رائے میں اس لیے اختلاف ہوا کہ کچھ علماء کرام مسلمانوں کا فائدہ اس چیز میں دیکھ رہے تھے اور ان کے دلائل بھی بالکل صحیح تھے، اور دوسرے کچھ علماء کرام مسلمانوں کا فائدہ اس چیز میں دیکھ رہے تھے اور ان کے دلائل بھی بالکل ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے راستہ یہ نکالا کہ ان کو ایک عظیم الشان مملکت عطا فرما دی، تو وہ علماء جنہوں نے اپنی رائے میں اختلاف کیا تھا اب ان سب نے دل و جان سے پاکستان کو قبول کیا۔ چنانچہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد بننے سے پہلے تو اختلاف ہوتا ہے کہ یہاں بنائیں کہ نہیں بنائیں، کوئی کہتا بنا لو، کوئی کہتا نہیں بنا، لیکن جب بن جاتی ہے تو پھر اس کا احترام سب کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ جن کی رائے یہ تھی کہ یہاں مسجد نہیں بننی چاہیے، جب بن جائے گی تو وہ بھی مسجد کا احترام کریں گے نہیں کریں۔ فرمایا پاکستان بن گیا، اب یہ مسجد کی طرح ہے، اب یہ پاکستان مسجد کی طرح ہے، اس کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے، لیکن پاکستان بن گیا۔ جب بن گیا تو فرمایا کرتے تھے کہ میرا پاکستان کے اوپر ایمان ایسا ہے جیسے ابو سفیان کا ایمان۔ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو معلوم ہے حضرت امیر معاویہ کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے 10,000 کا لشکر لے کر اور مکہ سے باہر ایک وادی ہے، وادی مکہ زہران، وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا اور اب صحابہ کو حکم فرمایا کہ مختلف جگہوں پر پھیل جاؤ اور الگ الگ جگہوں پہ آگ جلاؤ تاکہ دشمن دیکھ کر تو سمجھے بہت بڑی تعداد ہے۔ اس وقت ابو سفیان مکہ سے نکلے کہ دیکھو تو صحیح صورتحال کیا ہے، تو چلتے 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 بہت آگے پہنچ گئے۔ صحابہ کرام کا ارادہ ہوا کہ ان کو یہیں سے اڑا دیں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ کو میں بتاؤ کہ اب بھی تمہیں کوئی شک ہے جو سچے نبی ہونے، اب تو فتح مکہ سامنے ہے، اب کوئی شک نہیں رہا، اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو بالکل جب مکہ فتح ہوتا ہوا نظر آیا تو کلمہ پڑھ لیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو سفیان کے اس ایمان کی اتنی قدر کی اور یہ اعزاز دیا کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن۔ 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، ان کو امن ہے۔
جو حرم میں داخل ہو جائے من دخل الحرم فهو آمن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے فهو آمن، اور جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کو بھی امن، اس کو بھی امن۔ اتنا احساس سید اللہ علیہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان کے اوپر میرا ایمان ایسا ہے کہ ایمان ابو سفیان تو میرا وہ مان ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو بلوچستان پاکستان میں شامل نہیں تھا، اس وقت بھی 4 صوبے تھے، پنجاب، سرحد اور سندھ اور بنگال۔ بلوچستان پاکستان بننے میں شامل نہیں تھا۔ اور ایک اور بات عرض کروں تو وہ یہ کہ 1945 اور 46 کے انتخابات ہوئے، جس کے مطابق یہ فیصلہ ہونا تھا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی مسلم لیگ والے جیتیں گے وہاں پاکستان بنے گا، اور جہاں کانگریس والے جیتیں گے وہ انڈیا میں جائے گا۔ تو یہ جو آپ کا صوبہ سرحد ہے یہاں مسلم لیگ اکثریت کے ساتھ نہیں جیتی تھی، اقلیت میں رہ گئی، یہاں کانگریس کی حکومت بن رہی تھی۔ تو یہ صوبہ سرحد جو پاکستان کا حصہ بنا، یہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک راک محنت کی اور یہ مطالبہ کیا کہ یہاں ریفرنڈم ہونا چاہیے، اور پھر ریفرنڈم کے لیے دن رات کوششیں کی۔ وہ ریفرنڈم پاکستان کے ہاتھ میں آیا تو یہ صوبہ سرحد پاکستان کا حصہ بنا۔ یہ جو صوبہ سرحد پاکستان کو ملا یہ علماء کرام کی مدعو نے ملا، اور بلوچستان بھی حصہ نہیں تھا، اور بلوچستان والوں کی خواہش تھی کہ ہم انڈیا کا حصہ بنیں۔ یہ بھٹی اور اس طرح کے نواب وہاں رہتے تھے، تو انہوں نے اپنے ایک نمائندے کو ہندوستان بھیجا کہ ہم آپ سے الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ انڈیا سے الحاق کرنے سے پہلے کچھ شرائط آپ کو رکھنی چاہیے۔ شرائط کیا ہو؟ تو یہاں کے لوگوں نے سمجھا کے بھیجا کہ وہاں جو وہ علماء جو پاکستان بننے کی حمایت میں نہیں تھے ان سے جا کے مشورہ کرو، اور مشورے کے بعد جا کے کانگریس کے لوگوں کو سنگی لو، اور پھر یہ طے کیا جائے گا کہ ہم کانگریس کے ساتھ کن شرائط کی بنیاد پر انڈیا کا حصہ بنے۔ تو وہ جا کر ملے ابوالکلام آزاد سے، وہ بھی سید حسین رحمۃ اللہ علیہ کے ہم خیال تھے، اور ان کے خیال میں یہ تھا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے۔ جا کے ان سے ملے، کہا کہ یہ بات ہے ہم تو پاکستان کے حق میں نہیں، ہم تو اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں ہم ان سے کن شرائط پہ بات کریں اور پھر ہم انڈیا کا حصہ بنتے ہیں۔ سختی سے منع کیا، کہا مسجد بن چکی ہے، اب یہاں بننے کا سوچو ہی نہیں، پاکستان کے حصہ بننے کا، اب یہاں انڈیا کا حصہ بننے کا خیال بھی نہیں کرو، اب تمہاری عزت آپ کی طرح کسی میں ہے کہ تم پاکستان کا حصہ بنو۔ تو یہ جو بلوچستان آپ کو ملا ہے یہ بھی علماء کرام کی مدعو نے ملا۔ تو پاکستان بنانے میں اور پاکستان کو 2 بڑے صوبے دینے میں علماء کرام کا بہت بڑا کردار ہے۔ اب بتائیے اس سے بڑی حقوق المدنی اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں اچھی طرح کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا۔ یہ جملہ تو ٹھیک ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا، لیکن 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر وجود میں نہیں آیا۔ آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر وجود میں نہیں آیا، بلکہ 14 اگست کو پاکستان اور انڈیا 2 ریاستیں ڈومینین اسٹیٹس کا معنی ریاست مستعمرہ کے طور پر وجود میں آئی، یعنی انڈیا اور پاکستان دونوں انگریز کے تابع 2 ریاستیں ہوں گی، اور جب یہ ریاستیں اپنا آئین بنا لیں گی تو اس دن سے یہ آزاد شدہ ہوگی۔ آئین بنانے سے پہلے آزاد نہیں ہوگی۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ صدر پاکستان تو نہیں تھے، گورنر جنرل تھے، اور باقی 4 صوبوں میں گورنر انگریز تھے۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد جو آئے غلام محمد خان وہ بھی گورنر جنرل، خواجہ
جواب دو، اس نے کہا آپ تھوڑی مانوں گا، اختیار ہوتا ہے، اختیار ہندوستان کے پاس ہے، آپ کے پاس اختیار ابھی تھوڑی ہے، آپ آئین بناؤ، آئین بناؤ۔ اب آئین پر کیوں نہیں بنا رہے؟ جب پاکستان کی تحریک اپنے عروج میں تھی تو یہ کہہ رہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور جب پاکستان بن گیا تو ایک لابی جو اسلام دشمن تھی وہ اسلام کے مطابق آئین بنانے نہیں دے رہی۔ اب علماء نے زور لگایا 2 سال کے بعد اسی مارچ کے مہینے میں سب سے پہلا کام ہوا کہ قرارداد مقاصد کی منظوری دی۔ فیصلہ ہو گیا کہ ان کی بنیادوں پر، ان اصولوں کی بنیادوں پر ہم آئین بنائیں گے کہ کوئی قانون شریعت کے خلاف نہیں ہوگا، قرآن سنت کے خلاف نہیں ہوگا، یہ غیر مسلموں کے حقوقوں کے خلاف، پوری تفصیلات ہوگی۔ پھر بھی آئین بنانے میں رکاوٹیں ہوتی رہی، یہاں تک کہ چودھری محمد علی جو نظام اسلام پارٹی اس وقت تھی اس کے سربراہ تھے، وہ وزیر اعظم بنے اور ان کی علماء نے ان کے ساتھ مل کے آئین بنایا، اور وہ پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا۔ آج کا 23 مارچ 1956 کو وہ آئین نافذ ہوا، اور اس دن سے ہم ایک آزاد اور مختار ریاست کے طور پر ہوتے ہیں۔ تو ہمیں تو 23 مارچ کے حوالے سے یاد ہے کہ ہماری قرارداد پاس ہوئی تھی، وہ بات تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن ہماری آزادی کی تکمیل کا تعلق بھی 23 مارچ 1960 کے ساتھ ہے کہ آج کی تاریخ میں ہمیں مکمل آزادی ملی، اور اس کے بعد سے ہمارا جو انگریز حکومت کے ساتھ ایک تعلق تھا گورنر جنرل کا ختم ہوا۔ سکندر مرزا جو گورنر جنرل تھے وہ پہلے باقاعدہ صدر مملکت بنے، چودھری محمد علی وزیر اعظم بنے، پھر چلتی رہی گاڑی اور فوج آتی رہی، یہ اترا وہ اترا، اس کی تفصیلات الگ ہے، لیکن آپ کی خدمت میں جو گزارش کرنے کا حاصل ہے وہ یہ کہ 23 مارچ کی اہمیت ہماری زندگی میں صرف ایک اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سی وجوہات کے اعتبار سے ہے، اور اگر غور کیا جائے تو ہمیں جس معنی میں آزادی اور آزاد مملکت کا ہمیں جو درجہ اور اسٹیٹس ملا ہے اس کے اندر بھی 23 مارچ کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہم نے جو آزادی حاصل کی انگریز سے اور کوششیں کی اور اس کی پوری تکمیل 23 مارچ 1956 کو جا کر ہوئی، تو اس کے پیچھے ایک نظریہ کھڑا ہوا تھا، اور وہ نظریہ وہ تھا جس کو ہم سب کہتے ہیں 2 قومی نظریہ۔ 2 قومی نظریے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں صرف 2 قومیں ہیں، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم، جس کو قرآن کریم نے یوں فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا اور اے تمام انسانوں تمہاری صرف 2 ہی قسمیں ہیں، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں، کچھ غیر مسلم ہیں کچھ مسلمان ہیں، 2 المسلم والمسلم، مسلمان کو بھائی، والکفر ملت واحدہ، کافر یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، وہ ساری ایک ملت ہے، اور دوسری طرف مسلمان ایک ملت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ قرآن کا نظریہ اس سے انکار کی گنجائش ہے۔ ہندو کیا کہتا تھا؟ ہندو کہتا تھا کہ قوم جو بنتی ہے وہ ملک سے بنتی ہے، وطن سے بنتی ہے، زمین سے بنتی ہے، لہذا پورا کا پورا ہندوستان، اس ہندوستان میں موجودہ پاکستان بھی شامل، اس ہندوستان میں موجودہ بنگلہ دیش بھی شامل ہے، پورا کا پورا ہندوستان ایک قوم ہے اور وہ ہے ہندوستانی قوم۔ لیکن علماء کرام نے فرمایا کہ نہیں، قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن نے کہا ہے کہ 2 قومیں، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تو ہندوستان میں ایک قوم نہیں، 2 قومیں، ایک غیر مسلم کافر، چاہے وہ ہندو ہے چاہے عیسائی ہے چاہے یہودی کوئی بھی ہے، ایک قوم ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف مسلمان بھی ایک قوم ہے۔ چونکہ ہم الگ قوم ہیں تو جس حصے میں ہم اکثریت میں ہوں گے ہم اپنی وطنیت کی بنیاد اس الگ قومیت کی بنیاد پر رکھیں گے، اس کا نام 2 قومی نظریہ۔ اب پاکستان بن گیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرما دی اور عظیم الشان مملکت عطا فرما دی۔ اب ذرا تھوڑا سوچیں کہ ہندوؤں نے ہمیں کہا کہ پورے ہندوستان کے بسنے والے ایک قوم، اگر آج پورے ہندوستان کے لوگوں کو جمع کریں تو 1.5 ارب بن جاتا ہے، 1.25 ارب تو انڈیا کا ہے، 1 ارب سے کچھ زیادہ ہے، 20 کروڑ جہاں ہے 20 کروڑ بنگلہ دیش میں، تو 1.5 ارب انسان بنتا ہے۔ اگر ہم انڈیا والوں کی بات مان لیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا کا پورا 1.5 ارب
اور اس قوم کا نام ہے انڈین قوم یا ہندوستانی قوم. ہم نے کہا نہیں یہ بات غلط ہے، اور واقعہ بھی یہ بات غلط ہے. ایک قوم نہیں، مسلمان الگ قوم ہے اور غیر مسلم الگ قوم ہے. ہم نے اس کے اوپر محنت کی، اللہ نے برکت عطا فرمائی اور ہمیں عظیم مملکت مل گئی. جب پاکستان بن گیا تو پھر ہمیں اس دو قومی نظریے کے اوپر رہتے ہوئے یہ کہنا چاہیے تھا کہ پاکستان میں بھی صرف دو قومیں ہیں، مسلمان ہیں اور غیر مسلم. مسلمان اکثریت میں ہیں اور غیر مسلم اقلیت میں ہے. یہ جو ہمارا سب سے زیادہ جھنڈا ہے، اس کے اوپر جو گرین کلر ہے ہر رنگ کا، یہ مسلمانوں کی طرف کی تعداد کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور جو سفید رنگ کا جھنڈا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ کچھ اس میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں. تو ابھی ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ پاکستان میں وہ دو قومیں ہیں، ایک وہ قوم جو مسلمان ہے اور ایک وہ جو غیر مسلم ہے. لیکن بدلتے ہی پاکستان بنتے ہی ہمارا رجحان اور ہمارے خیالات کچھ ایسے بدل گئے کہ پورے ہندوستان کو ایک قوم ماننے سے انکار کرنے والی قوم اور اس کی نسل کے لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک نہیں 7 قومیں رہتی ہیں. پنجابی اور ہیں، مہاجر اور ہیں، لوکل اور ہیں، سرائکی اور ہے، پٹھان اور ہے، بلوچ اور ہے. وہ کہتا سرائکی والا کہتا ہے ہمیں ہمارے حقوق دو، پنجابی والا کہتا ہے ہمیں حقوق دو، مہاجر کہتا نہیں ہمارے حقوق دو گے تو مہاجر کا ووٹ مہاجر کے لیے اور لوکل کا ووٹ لوکل کے لیے. جب تو ایک قوم ماننے کے لیے تیار نہیں، یا 10 قومیں بنا دیں کہ پنجاب والے اور ہیں، سرائکیوں کا مقابلہ اس وقت یہ چل رہا ہے کہ ہمیں ایک الگ صوبہ دے دو. سرائکیوں ہزارہ وال کہتا ہے ہم الگ قوم ہیں، ہمیں الگ صوبہ دے دو. مہاجر کہتے ہیں ہم الگ قوم ہیں، الگ صوبہ دے دو. لوکل کہتا ہے ہم الگ قوم ہیں، ہمیں الگ صوبہ دے دو. تو یہ جو اب ہم قومیں بنا رہے ہیں کہ پنجابی الگ ہے، سندھی الگ ہے، بلوچی الگ ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ خطہ، زمین، علاقہ، کہ چونکہ ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں اس لیے ہم پنجابی ہیں. تم سندھ کے رہنے والے ہو تو تم سندھی ہو. ہم ہجرت کر گئے ہیں تو ہم اور ہیں، ہم مہاجر ہیں. تو فلاں ہو تو تم یوں ہو. تو وہی بات جو ہندو کر رہا تھا کہ خطے سے قوم بنتی ہے، ہم نے کہا نہیں بنتی بھائی، 1.5 ارب ایک قوم ہے. لیکن جب ہم نے اپنا ملک حاصل کر لیا تو 20 ارب بھی 20 کروڑ بھی ایک قوم نہ رہے. یا تو 1.5 ارب کو ایک قوم ماننے سے انکار اس بنیاد پر کہ قوم خطے سے، زمین سے نہیں بنتی، قوم مذہب سے بنتی ہے. تو وہ مذہبی نظریہ اور وہ دو قومی نظریہ آج کہاں چل رہا ہے؟ آج کتنی سیاسی جماعتیں اس بنیاد پر کھڑی ہو گئی ہیں کہ ہم الگ قوم ہیں، الگ قوم ہمیں ہمارے حقوق دو. اور جتنا سیاسی یہ پروان چڑھ رہا ہے نظام، اس میں ایک ہی بات ہے، ہم الگ قوم ہیں، ہمیں ہمارے حقوق دو. ہم الگ قوم ہیں، ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے، ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے. حیرت کی بات ہے کہ ہم اپنی قوم کو سبق بھی الٹا پڑھاتے ہیں، اور وہ یہ کہ اپنا حق لینے کی کوشش کرو. حق لینے جان بھی چلی جائے گی تو شہید. حالانکہ قوم کا ذہن بنانے کی ضرورت یہ ہے کہ اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کرو. اگر کسی شخص کو اس کا حق نہ ملا اور اسی حال میں فوت ہو گیا تو جہنم میں ڈال دے کہ تمہیں تمہارا حق نہیں ملا تو پکڑ کے اس کو پہلے نمبر پہ ڈال دو. لیکن اگر اس نے فرض ادا نہ کیا اور اس حال میں مر گیا تو پھر خطرہ ہے کہ جہنم میں چلا جائے. تو آخرت کے خراب ہونے کا تعلق اس بات سے ہے کہ فرض ادا نہ ہو. آخرت کے خراب ہونے کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ حق وصول نہ ہو. اور میرا جو حق ہے وہ کسی اور کا فرض ہے. کوئی فرض ادا کرے گا تو مجھے میرا حق ملے گا. جب میں اپنا فرض ادا نہیں کروں گا تو کسی کو حق کیسے ملے گا؟ حق اور فرض یہ ریلیٹیو ٹرمز ہیں، اضافی اصطلاحات ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کوئی حق ایبسلیوٹ حق نہیں ہوتا کہ کسی کے فرض ادا کیے بغیر آپ کو حق مل جائے. بیوی حق فرض ادا کرے گی تو شوہر کا حق ادا ہو، شوہر فرض ادا کرے گا تو بیوی کا حق ادا ہو. بیٹے اولاد اپنا فرض ادا کریں گے تو والدین کا حق ادا ہوگا، اور والدین اپنا فرض ادا کریں گے تو اولاد کا حق ادا ہوگا. حکمران اپنا فرض ادا کریں گے تو عوام کا حق ادا ہوگا، عوام اپنا فرض ادا کریں گے تو حکمرانوں کا حق ادا ہوگا. اب آپ لوگوں کو صرف ایک قسم میں پڑھا رہے ہیں حق 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 حق، اور کسی کو یہ نہیں بتا رہے کہ فرض 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 فرض. تو جب فرض ادا کرنے کی ذہنیت ختم ہو جائے گی تو حق کے لیے جتنا بھی کوششیں کرو گے کبھی مل کے ملے گا. اسلام صرف یہ مذہب بناتا ہے. اسلام نے غریب کو نہیں کہا جاؤ اور ان سے جا کر زکات دو، تمہارا حق ہے. حتیٰ کہ وہ شخص، مسئلہ یہ ہے
شریعت نے زکات مانگنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ مانگا تو کہا آپ سکا جو تم جا کے زکات۔ ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حالات بیان فرمائے کہ یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا، اور اس نے ایک بات فرمائی کہ ایک بادشاہ آتا ہے کہ ملک معصوص کاٹ کھانے والی حکومتیں آئیں گی۔ کاٹ کھانے والی حکومتیں کا مطلب کیا؟ ایسے حکمران آئیں گے جو لوگوں کے حقوق کھا جائیں گے، ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ اب اگر آج کا وقت ہے سلام تو بھائی نہ حق لو، حق تو لینا ہے۔ آپ نے فرمایا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، صبر کرو صبر کرو صبر کرو جہاں تک کہ تم حوض کوثر پر آ کر مجھ سے آگے ملو۔ یہی کام جب تمہیں حق نہ مل رہا ہو تو آسینے چلاؤ، پارٹی بنا لو، اور تحفظ ہے حقوق فلاں اور تحفظ ہے حقوق فلاں، اور ہم تو حق لے کے جان چھوڑیں گے۔ حق نہ ملنے سے نقصان نہیں، فرض ادا نہ کرنے سے تمہارا نقصان ہے۔ اگر اس وقت پوری قوم کی ذہنیت یہ بنا دیا کہ بھائی سب سے پہلے تم یہ جاننا لے، لوگ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ میرے ذمہ میں فرض کیا ہے، میرے ذمہ میں فرض کیا ہے، اور ہر شخص اپنے فرض کی ادائیگی کرنا شروع کر دے تو پھر کسی کو اپنا حق مانگنا نہیں پڑے گا، اور کسی کو اپنا حق مانگنے کے لیے کوئی تنظیم بھی نہیں بنانی پڑے گی، کسی کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، ساروں کے حقوق خود بخود ادا ہوتے چل جائیں گے، اور وہ لوگ اپنے فرض ادا کریں گے، ان کی دنیا تو بنے گی جو اپنی زندگی آنے والی ہے اس کا مسئلہ سیدھا ہو جائے گا۔ اور آج ہم نے قوم کو جس راستے پہ لگا دیا وہ بالکل الٹا، حق 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 حق، تو بیچاروں کو فرق جو کہ فرق کو دینے والا نہیں، اور حق حق لینے کے لیے بیچارے چھیننے کے لیے حق لینا پڑتا ہے، راستے میں چھپٹ کر اور اس طرح کی باتیں، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ کسی کو حق ملتا نہیں سوائے اس کے جو ذرا طاقت جو چھیننا جانتا ہے، ورنہ غریب آدمی کو اس کا حق نہیں ملتا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو نظریہ لے کر ہم پاکستان بنانے کی طرف آگے بڑھے تھے، بننے کے بعد ہم اس نظریے سے پیچھے ہٹ گئے، ہم پیچھے چلے گئے، بیک پر چلے گئے کہ ہم اور ہیں تم اور ہو، اور ہمارے پنجابیوں میں یہ حقوق ہے، سرحدوں میں یہ حقوق ہے، فلاں میں یہ، قوموں کو تعصب میں ڈال دیا۔ آج پنجاب کی سرحد کا تعصب پٹھان ہو گئی نہ فلاں، اور ہم نے پھر ایک دوسرے کے لطیفے بنانا شروع کر دیا، نہ جانے کیا کچھ کر دیا، جبکہ قرآن کریم نے اس کی صاف ممانعت ہے۔ بحثیت قوم کسی قوم کا مذاق بنانے کی ضرورت نہیں۔ لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم، کسی قوم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی اور قوم کا مذاق اڑائے۔ اب ہم نے کہی یہ اور قوم، حالانکہ یہ کیا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، انما جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اب اتنے لوگ جا بیٹھے، اب ان میں سے ہر ایک کا نام عبداللہ رکھ دو، 500 بندہ بیٹھا ہوا، اب اس میں سے ہر ایک کا نام عبداللہ ہے۔ اب میں نے بلایا بھائی عبداللہ، تو کتنے لوگ متوجہ ہو جائے گا، تو کتنی مشکل ہو جائے گی، مشکل ہو گئی۔ اب ان کے الگ الگ قبیلے ہیں، اب میں نے اس کے نام کے ساتھ اس کا عبداللہ کے ساتھ قبیلہ لگا دیا، تو پھر وہی بندہ متوجہ ہوگا جس کا نام لیا، دوسرا تو اپنے کام میں لگا رہے گا۔ تو فرق اس رکھنے کے لیے کہ یہ کون ہے، یہ کون، اس حد تک ہے، اس سے زیادہ قوموں کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اور آج اس نظریے پر چلنا کہ ہم فلاں ہیں، پنجابی ہیں، اور تم فلاں ہو اور تم فلاں ہو، یہ تو خود دو قومی نظریے کے اوپر کلہاڑی چلانے والی بات ہے۔ تو جو بنیاد تھی پاکستان بننے کی، اگر آج ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی، اگر آج ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان بننے سے پہلے ہم مسلمانوں والے نظریے پر تھے، اور نعوذ باللہ پاکستان بننے کے بعد ہندوؤں کو وہی خیال اختیار کر لیا جو وہ کہتے تھے کہ سارا ہندوستان ایک قوم ہے، اور ہم کہتے تھے نہیں، علاقے سے قومیں نہیں بنتی، مذہب سے بنتی۔ یہ چیز کیوں آئی ہے؟ بنیادی طور پر ہمارے اندر شعور کی کمزوری ہے، بات کو سمجھنے میں کمزوری ہے۔ آج بڑے بڑے وہ لوگ جن کو اپنی اصطلاح ہمارے یہاں کچھ اصطلاحات کی غلط چلی ہوئی ہے، دیندار دنیا دار، تو بھائی ہم کہہ رہے ہیں دیندار کی غلطی نہیں ہوتا ہے، حالانکہ یہ دیندار اور دنیا دار کی اصطلاح ہی غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم نے دنیا کے مقابلے میں دین دیا ہے، دنیا کے مقابلے میں تو آخرت ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں دیندار دنیا دار،
اس کا بھائی جو دکان چلاتا ہے اس کے سارے خرچے کرتا ہے. کہتا میرا ایک بھائی ہے وہ بڑا دنیا دار ہے, تو جو پڑھا رہا ہے وہ ہو گیا دنیا دار, جو خرچہ اٹھا رہا ہے اور یہ دیندار ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب فرماتے ہیں مسلمان کبھی دنیا دار نہیں ہوتا. کوئی مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا. دنیا دار کافر ہوتا ہے. دنیا سے ایسا لگاؤ رکھنا کہ اس کو آخرت یاد ہی نہ ہو, یہ کافر ہوتا ہے. مسلمان سب دیندار ہوتے ہیں. اور یہ دیندار دنیا دار کی اصطلاحات سے بہت مسائل پڑ گئے. ہم تو یہ کہیں کہ ہم دنیا دار ہیں, ہم نے تو کچھ نہیں, آپ کیا کریں, ہمیں تو جانا ہے, ہم دنیا دار لوگ ہیں, اور آپ کیا کریں, ہم دنیا دار میں کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس دنیا داری کے لفظ نے اس طبقے کو آزاد بھی دیتے کہ جو چاہو کرو گے تو دنیا دار. آپ دونوں جا رہے ہیں, آگے ایک جگہ آگے معاشیت کی, تو وہ جو دیندار ہے وہ تم کو نہیں جا سکتے, تو دیندار ہے, میری بھی کیا رکاوٹ ہے, میں تو دنیا دار ہوں. حالانکہ دونوں کے لیے شریعت کا حکم بالکل ایک درجے کا متوجہ ہو رہا ہے. شریعت نے کب کہا کہ جو داڑھی رکھ رہا ہے وہ اس کو گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور جس کی داڑھی نہیں ہے اس کو گناہ کرنے کی اجازت ہے. دونوں کے حکم ایک درجے کا ہے. لیکن ہم نے یہ اپنی طرف سے نکال لی کہ یہ دیندار ہے, یہ دنیا دار ہے. سب مسلمان دیندار ہے, کوئی دنیا دار نہیں. دنیا کے کام بھی تو دین ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس نے پوچھا نا آپ کتنے گھنٹے عبادت کرتے ہیں, فرمایا 24 گھنٹے کرتے ہیں. 24 گھنٹے, ہاں 24 گھنٹے. ہمارا تو کوئی کام دنیا ہے ہی نہیں. جو کام بھی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے میں کر لیا, شریعت کے بتائے ہوئے دائرہ کار کے اندر کر لیا, چاہے دکان بھی بیٹھ کے کرتے, وہ بھی تو دین ہے. دنیا کہاں ہے؟ تو یہ تقسیم جو ہم کرتے ہیں نا دیندار دنیا دار, یہ اپنی کم علمی اور کم عقلی کی وجہ سے کرتے ہیں. اسی سے ہم نے یہ نئی تقسیم نکالی. وہ نئی تقسیم یہ نکالیں کہ ہم نے کہتے ہیں نا ماشاء اللہ یہ بڑا دیندار آدمی ہے, تو اس کی علامت یہ رکھتے ہیں دیندار ہونے کی کہ یہ ماشاء اللہ نماز روزے کا بڑا پابند. جو آدمی نماز روزے کا بڑا پابند ہو تو وہ ہو گیا دیندار. اور جو نماز روزے میں مزید لگاتار ہو جائے تو بالکل 100% دیندار ہو جائے, پھر تو اس کے دیندار ہونے میں شبہ کرنا بھی بہت عظیم ہے. اور اگر اس کے نماز روزے میں یہ کمزوری ہے اور داڑھی نہیں ہے, تو چاہے معاملات اس کے کتنے اچھے کیوں نہ ہو, اخلاقیات اس کی کتنی اچھی کیوں نہ ہو, معاشرت اس کی کتنی عمدہ کیوں نہ ہو, یہ تو دنیا دار ہے. یہ تو بندے دنیا دار ہے. اس کے بعد دین کے تو 5 شعبے ہیں. 5 شعبے عقائد, عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. عقیدوں میں بھی 3 عقیدے بنیادی ہیں, باقی پوری عقیدے توحید, رسالت اور اللہ کے بارے میں یہ کہ اللہ ایک ہے, ہمارا شریک ہے, یہ عقیدہ توحید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, عقیدہ رسالت ہے. مرنا ہے, اس کے بعد قیامت ہے, اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا, عقیدہ ہے. بس بات ہے. باقی یہ چھوٹی موٹی باتیں سب ہوئی ہیں, اس سے کوئی کافر نہیں ہوتا. دوسرے عبادات, عبادات میں 4 بڑے بڑے حصے ہیں, نماز, روزہ, حج اور زکات. پھر اس کے بعد آتی ہے معاشرت. معاشرت کا اصول یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو کوئی ناحق تکلیف نہ پہنچے. زبان اور ہاتھ سے مراد ہے کسی بھی عضو سے کسی بھی مسلمان کو ناحق تکلیف نہ پہنچے, یہ معاشرت کا آداب ہے. اس کے بعد آتا ہے معاملات. معاملات کا مطلب ڈیلنگز, انٹرنل ڈیلنگ, کہ میں نے لیا, انہوں نے دیا. اس کا اصول یہ ہے, مثلا میں دکاندار ہوں اور ایک گاہک ہے, تو جب میں ان کو چیز بیچ رہا ہوں تو دکاندار اپنے آپ کو گاہک کی جگہ پہ کھڑا کرے, گاہک اپنے آپ کو دکاندار کی جگہ پہ کھڑا کرے, پھر معاملہ کرے. اب یہ دکاندار اس کے کپڑے کی دکان ہے, اس کے پاس گاہک آتا ہے تو اس کے ساتھ مل کے معاملہ کرنا ہے. جب یہی دکاندار جوتا لینے کے لیے جوتے والے کی دکان پہ جاتا ہے تو اس سے کیا توقع رہتا ہے؟ اس وقت اس کے لیے جو توقع ہوتی ہے نا, کیا ہوتا ہے کہ جوتا اچھا دے, صحیح ہو, قیمت بھی صحیح لگے, یہ توقع لے کے بیٹھتا ہے. تو جب یہ جوتا لیتے وقت جو ذہنیت کے ساتھ جوتے والے کی دکان پر جاتا ہے, اسی ذہنیت کو رکھ کر اپنے کپڑے والے کی دکان پر بیٹھے گا, تو یہ اسلامی معاملہ ہے. اور 5 نمبر پہ ہے باطنی اخلاق, کہ تکبر نہ ہو, حسد نہ ہو. اور یہ قرآن کریم میں ہے, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, اپنے آپ کو ظاہری گناہوں سے بھی بچاؤ اور باطنی گناہوں سے بھی بچاؤ. باطنی گناہ تکبر, اب تکبر ایسی بیماری ہے کوئی نہیں کہے گا بھائی میرے تو تکبر ہے, اتنا سے بڑا ضرورت بھی ہوگا نا وہ پہچان نہیں, تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے, اللہ والے کے پاس جائے, وہ بتائے گا ایکس رے کر کے کہ بھائی تمہارا یہ بیماری ہے. دیکھو مجھے نظر آئے نا, مجھے بھی پتا چلا, سامنے والے کو پتا چلا, لیکن یہاں درد ہوا, اب پتہ نہیں کیا.
تو اب دین کے تو ہو گئے 5 ہو گئے. اگر ایک آدمی کے عقائد ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 100 میں سے 30 نمبر ہے. اب 20 نمبر پہ تو کوئی بات نہیں کرتا ہے. اچھا اب ہم عبادات میں بھی 2 ہم بات کر لیتے ہیں. نماز روزہ. قرآن کریم نے نماز کو روزے کے ساتھ جوڑا اور روزے کو نماز کے ساتھ جوڑا. تو 35-40 آیات ہیں جس میں نماز کے ساتھ زکات ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کہیں نہیں آیا اقیموا الصلاۃ وصوموا، اور ہم نماز کو روزے کے ساتھ جوڑتے ہیں. اس لیے کہ نماز میں بھی کچھ نہیں رکھتا، روزے میں بھی کچھ نہیں رکھتا. قرآن کریم نے بدنی اور مالی عبادت کو جوڑا ہے کہ عبادت میں کمال یہ ہے کہ بدنی عبادت بھی کرے اور مال والی عبادت بھی کرے، تب اس کی عبادات مکمل ہے. اور جب ہم نے بدنی کو جوڑا، مالی کو جوڑا ہی نہیں، تو جو 20 نمبر عبادات کے تھے 20 نمبر تو نہیں تھے. یہ نماز کو ایک ساتھ نہیں بلکہ نماز، پھر اس کے بعد روزہ، حج اور زکات، 4 ہوئے. 5 نمبر آئے کے ہوئے. تو نماز روزے کے 10 نمبر ہوئے، ہوگی 30 نمبر ہوئے. اب ہم نے کہہ دیا دیندار. 30 نمبر پہ ہم نے اس کو 100 مارکس دے کر دیندار کر دیا. ایک طالب علم میں اس کی انگریزی بہت اچھی، بہترین، ایکسیلنٹ، بایو نہیں آتی، فزکس نہیں آتی، کیمسٹری نہیں آتی. اب جب نتیجہ آیا تو اس کا باپ اسکول ٹیچر کو ڈانٹ رہا ہے، اتنی اچھی انگریزی آتی ہے تم اس کو کیا کریں. انگریزی میں اس کو ہم نے 100 نمبر دے دیے، لیکن باقی 3 میں 0 ہے تو ٹوٹل پرسنٹیج بنتا ہے 25% فیل نہیں ہوگا. اور کیا تو جو اچھی نماز پڑھتا ہے وہ اچھا نمازی تو ہے، دیندار نہیں بنا. ابھی وہ دیندار نہیں بنا، یہ نہیں کہ دیندار ہوتا. تو ایک بیوی ہے، اس نے دیکھا کہ شوہر گھر میں داخل ہوا، اس نے اللہ اکبر کی اور نمبر پڑھنا شروع کر دی، اور آپ سب یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی. تو یہ ماشاءاللہ اچھی نمازیں ہیں، اچھی عبادت گزار ہے، لیکن اچھی بیوی نہیں ہے. اس وقت اس کا شریعت حکم یہ نہیں کہ تم نفل پڑھو. اس وقت اللہ تعالیٰ اسے یہ کہتا ہے کہ شوہر تھکا ہوا ہے، پہلے اس کے حکم بتا دو، اس کو پانی دو، اس کی خدمت کرو. یہ اب شریعت یہ کہے. تو ہم نے 20-25% کو پورا بھی بنایا ہے اور عبادات بھی ادھوری، اور پھر معاملات تو ہمارے ایسے ہیں بس 0 پہ کھڑے. صحیح ہونا تو بہت دور کی بات ہے میرے بھائیوں. معاملات صحیح ہو جائیں وہ تو بہت اگلا مرحلہ ہے. ابھی تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ معاملات غلط کیسے ہو جاتے ہیں اور صحیح کیسے ہوتے ہیں. یعنی جو دین کا 21% حصہ ہے کہ معاملات کو ٹھیک رکھو، وہ اس کے کون سے کام کریں گے تو یہ ہمارا معاملہ غلط ہو جائے گا، اور کون سا کام کریں گے تو معاملہ ٹھیک ہوگا، شریعت میں معتبر ہوگا. سود کا معاملہ تو جانتے ہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن کتنے ہی معاملات ہیں. مثلا حدیث میں فرمایا، میں ایک دو باتیں زیادہ نہیں کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع السنین اور بیع المعاملہ، کہ باپ کو کئی سال کے اکٹھے ٹھیکے پر دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کیا. باپ کا مطلب ہوگا جس قسم کا پھل ہے، ابھی پھل وجود میں نہیں آیا، بیچ دیا، یہ بھی کہہ ہے. اور 5 سال کے لیے 7 سال کے لیے مردوں کا باغ بیچ دیا، بیچتے نہیں بیچتے ہمارے. فرمایا یہ جو پیسہ ہے یہ باطل ہے، حرام حلال نہیں. ایک بات نہیں، سینکڑوں باتیں، ہزاروں باتیں. ہمیں دین کی بنیادی معاملات کا علم نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ ہم کہتے ہیں دیندار ہو چکا ہے، ہم نے تو اس کو سرٹیفکیٹ دے دی دینداری کا، جبکہ وہ تو 20% کا حصہ تو اسے چھیڑا ہی. اور معاشرت کا حصہ کون ہے جس کو دوسرے سے تکلیف نہیں؟ ہمیں تو معاشرت کے آداب نہیں ہیں. بھائی یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک کونے میں کولر رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر گلاس رکھا ہوا ہے، آپ پانی پئیں تو گلاس وہیں رکھیں تاکہ دوسرا آئے تو اس کو تکلیف نہ ہو. ہم شگر سے منگوا دیا، وہاں رکھا ہوا ہے تو دوسرا ٹوٹا ہے. تولیہ رکھا ہوا ہے تو استعمال کر کے وہیں رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ رات کو جنت البقیع جانے کا ارادہ ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں تھے. حضرت عائشہ کی آنکھ تصدیق ہو رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احتیاط کی کہ بڑے احتیاط سے چلنا شروع کر، بڑی ایسا بہت ہی ایسا کہ اس کے آنکھ نہ کھلے، اور بڑے آرام سے وضو کیا اور پھر تشریف لے گئے. اب ہم جب کمرے میں ہوتے ہیں اٹھتے ہیں، اب تو اٹھنا ہی ہوتا ہے کہ ہم کو اٹھا کے اٹھتے ہیں. کوئی سویا ہوتا ہے تو اس کو بلا وجہ تک کرتے ہیں. اس کی کہاں بات ہے؟ معاشرت کی 0، معاملات کی 0. بات کے اخلاق، گھر کی بیماریاں کیا ہیں اس کا تو اکثریت ہی نکلا ہے. کینسر ہو بندے کو اور کوئی پوچھے بھائی آپ کو ٹیسٹ کرایا کہتا نہیں کرایا، کیا کہیں؟
20% اسکیلنگ ہے تو 20 اور 60% تو گئے، باقی 40 کا پرچہ حل کیا ہے، 100 نمبر کا تو پرچہ یا نہیں، 5 سوال تھے، 3 تو کی نہیں، 2 حل کیے، اب 2 نمبر 2 آدمی 100 میں سے 40 کا پرچہ حل کر کے آئے گا تو اس کو 2 نمبر ملیں گے اور 40 میں ہی سے ملیں گے، تو جو 40 میں سے اس کو ملیں گے اور 40 والا پاس ہوگا۔ اگر یہ سارے لے جائے تو بڑی مشکل سے پاس ہوگا۔ ابھی تو میں نے بتایا حج اور زکات اور داخل نہیں کرتے، اب بتاؤ ہم کام کریں، اب بتائیں۔ تو چونکہ دین سے ہم اس قدر دور ہو گئے کہ ہم نے اپنے دین کو ان بالکل ان چند چیزوں میں محدود کر لیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم دینی تعصبات کا شکار ہو جاتے ہیں، برادری کی لڑائیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ کیا لڑائی ہوتی ہے؟ کون سی؟ میں جو بات یہ خیال ہوتا ہے، سچی بات ہے کہ وہ جو زمانہ جاہلیت کی لڑائیاں ہم سنتے تھے نا، ہمیں ہنسی آتی تھی کہ چھوٹی سی بات ہے 40 سال لڑائی، اب معاشرے میں کس بات پہ خاندان کی لڑائی شروع ہوئی اور کتنے سال ہو گئے اس کو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ زمانہ جاہلیت میں دور کون سا ہے؟ یہ وہ زمانہ جاہلیت جس کو فرمایا جاہلیت ثانیہ۔ قرآن نے فرمایا لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت اولی کی طرف اپنے کپڑے اتار کے نہ جانا، وہ اولا گزر گیا۔ اسی کی تفصیل میں علماء نے لکھا کہ ایک جاہلیت ثانیہ بھی آئے گی، اس میں بھی عورتیں کپڑے اتارے گی، کاسیات عاریات، اور وہی زمانے سے ہم گزر ہیں، اور اخلاق و اعمال اور معاشرت کے اعتبار سے انہیں کیفیات سے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف بھی متوجہ کریں، اس بات کی طرف بھی جان کریں کہ ہم دین کے اوپر جب عمل کرنے کا جذبہ ہو تو پورے دین کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اور جو آج کے دن کی مناسبت کی بات میں نے شروع میں عرض کی، 2 باتیں میری پوری گفتگو کا حاصل ہے کہ پاکستان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اور نظریہ پاکستان جس کی بنیاد پر جو پاکستان کھڑا ہوا ہے، اس کے اندر کلیدی کردار اور بنیادی کردار علماء کرام ہے۔ اگر وہ یہ اپنا کردار ادا نہ کرتے تو اسباب کی دنیا میں ہمیں اس ملک کے ملک کی امید نہیں تھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب ہم کو یہ ملک اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، عظیم الشان دولت ہوتا، دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں، ہم نے اس ساری چیزوں کو پیچھے پھینک ڈالا، اور اس پیچھے پھینک ڈالنے کا جب بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارا دینی علم جو ہے، دینی معلومات میں بعض کی تو ناقص ہیں اور بعض جگہ غلط ہیں۔ تو اگر ہم اپنی دینی معلومات کو صحیح کریں گے تو پھر ساری باتوں کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔